شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. میرے محترم حضرات، بات چل رہی ہے غزوہ احزاب، غزوہ خندق. یہ ایک ہی جنگ ہے مگر اس کے دو نام ہیں. ایک نام ہے احزاب اور ایک نام ہے خندق. میں نے مختصر بنی اسرائیل کا تعارف بتایا تھا آپ کو. تو جب یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے، بے وفائی کی وجہ سے، عہد شکنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے ان کو کیا کر دیا؟ جلا وطن فرما دیا، نکال دیا. تو جب یہ مدینے سے نکلے تو اکثر خیبر میں جا کر رک گئے اور تھوڑے ملک شام چلے گئے. تو خیبر جو رکے تھے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے وہ مسلمانوں سے دشمنی کرتے آ رہے ہیں، بلکہ خود قرآن نے کہہ دیا کہ یہ قیامت تک تمہارے دشمن رہیں گے. خود قرآن پاک میں ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ. ایک تو یہودی بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایک تو کرسچن عیسائی بھی تمہارے دشمن ہیں، مگر ان دو میں بھی زیادہ دشمنی یہودی کرتے ہیں. یہودی کون بولے تو آج کے زمانے میں اسرائیل، جو اسرائیل ہے نا وہ پورے یہودیاں ہیں. اور یہ جو امریکہ ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا، یہ سب عیسائی. یہودیوں کی تعداد دنیا میں زیادہ نہیں ہے، وہ بہت مختصر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اور یہودی بننا چاہے وہ قبول نہیں کرتے. جیسے ہمارے یہاں کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر اسلام میں آنا چاہتا ہے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، وہ مومن ہو سکتا ہے، وہ اسلام میں آ سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. ہمارے یہاں کلمہ پڑھنے والے کے لیے اعلیٰ خاندان کا ہونا ضروری نہیں ہے. اعلیٰ ہو یا ادنا، مالدار ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، دیہاتی ہو یا شہری، کلمہ پڑھے گا اسلام میں آ جائے گا. مگر یہودیوں کے اندر ایسا نہیں ہے. وہ صرف نسل در نسل ہی یہودی قوم ہیں اور کسی نئے آدمی کو اپنی قوم میں شامل نہیں کرتے. اگر کوئی جا کر ان سے کہے کہ میں یہودی ہونا چاہتا ہوں تو بھی وہ یہودی کے اندر یہودیت میں نہیں لیتے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہودی عورت سے پیدا ہونے والا ہی یہودی ہے، باقی اور دوسرا کوئی یہودی نہیں بن سکتا. کوئی مسلمان نعوذ باللہ وہ تو ہو نہیں سکتا، چھوڑو. کوئی عیسائی یہودی نہیں بن سکتا، کوئی ہندو یہودی نہیں بن سکتا، کوئی سکھ یہودی نہیں بن سکتا، کوئی مجوسی یہودی نہیں بن سکتا، کوئی آگ کا پجاری یہودی نہیں بن سکتا، کوئی بھی مذہب والا ہو یہودی نہیں بن سکتا. ان کے اندر اتنا تعصب ہے، اتنی نفرت ہے کہ یہ صرف اپنی ہی عورتوں سے پیدا ہونے والے بچوں کو یہودی سمجھتے ہیں، باقی ایک نئے بندے کو یہودی نہیں سمجھتے بھی نہیں، بناتے بھی نہیں. اس وجہ سے پوری دنیا میں ان کی تعداد تھوڑی ہے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا
تو یہ 70,000 رہ جائیں گے، 1 لاکھ بھی نہیں. کتنے رہیں گے؟ 70,000 رہ جائیں گے. اور یہ پورے کے پورے دجال کے لشکر میں ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں دجال کو ختم کریں گے اللہ کے حکم سے اور مدد سے، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر سے ایک یہودی کو چن کر بھی ختم کریں گے. صرف انسان ہی نہیں ان کے ظلم سے تھک چکے ہوں گے، بلکہ دنیا کی چیزیں بھی ان کے ظلم سے تھک جائیں گی. اگر کوئی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے موقع پر کسی پتھر کے پیچھے جا کر چھپ جائے گا تو پتھر سے آواز آئے گی کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اسے قتل کر. کسی درخت کے پیچھے جا کر چھپے گا یہودی تو درخت سے آواز آئے گی کہ میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ ختم کرو اسے. سوائے ایک درخت کے جس کا نام ہے غرقد. غرقد یہ وہ درخت ہے جو منافق ہے، جو یہودیوں کا ساتھ دے گا. وہ نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، ان کے علاقے میں آج کل زیادہ سے زیادہ غرقد درخت پیرے جا رہے ہیں، اگائے جا رہے ہیں. ان کو بھی یقین ہے کہ جب ان پر لگے گی ضرب اللہ کی طرف سے تو ان کو کوئی دنیا میں بچانے والا نہیں ہو. اس لیے وہ بہت زیادہ غرقد درخت اگا رہے ہیں تاکہ ان کے پیچھے چھپ سکے موقع پڑنے پر. بہرحال خیبر جب مدینہ طیبہ سے ان کو نکال دیا گیا تو اب یہ پوری ٹولی یہودیوں کی برداشت نہ کر سکی اپنی ذلت، رسوائی، بے عزتی. تو بنو نذیر یہ قبیلہ جسے مدینہ طیبہ سے نکالا گیا ہے، تو بنو نذیر کے کچھ بندے اور بنو وائل ایک قبیلہ ہے اس کے کچھ بندے، تقریباً دونوں قبیلوں سے 20 افراد اکٹھا ہو کر ایک جماعت انہوں نے تیار کر لی، جس کا امیر ہوئی ابن اخطب اور سلام اور کوئی 2-4 اور بھی ہیں. تو یہ اس جماعت کے امیر بنے اور پھر یہ لوگ نکلے خیبر سے مکے کو. مکہ مکرمہ پہنچ کر اس وقت ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ شیبہ بھی مارے گئے جنگ احد میں، بدر میں، سب. اب رہ گئے حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ مکے کے سردار تھے پریزنٹ. تو ان یہودیوں نے مکہ پہنچ کر ابو سفیان سے ملاقات کی اور جا کر ابو سفیان سے کہا کہ بھئی تم لوگ تو خاموش بیٹھ گئے ہو، مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ بھئی بدر میں انہوں نے ہمارے بندوں کو مارا اور احد میں ہمیں فتح مل گئی، بات حساب برابر، اب کیسی جنگ؟ تو ہوئی ابن اخطب جو چالاک یہودی تھا وہ ابھارنے لگا، ترغیب دینے لگا، بھڑکانے لگا، بہکانے لگا. کیا ارے پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ جب تک مسلمانوں کو مکمل طور سے جڑ سے نہیں ختم کریں گے تب تک کسی کو سکون نہیں ملے گا. اور یہ تم کس جیت کی بات کر رہے ہو؟ احد میں تمہیں کون سی جیت نصیب ہو گئی مجھے بتاؤ. سمجھا رہا ہے وہی میں اب تک کیا کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کیا کر کے کہ تمہیں احد میں کہاں سے فتح مل گئی. دیکھو مکے سے جب نبی مدینہ طیبہ تشریف لائے پہلے سال کوئی جنگ نہیں ہوئی، دوسرے سال جنگ بدر ہوئی، تیسرے سال جنگ احد ہوئی، چوتھے سال تیسرے سال جنگ احد کے بعد جاتے جاتے ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگلے سال دوبارہ بدر میں ہم جنگ کریں گے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. تو چوتھے سال حسب وعدہ وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 کا لشکر لے کر 10 گھوڑ سوار لے کر بدر کے میدان میں پہنچ گئے. کیونکہ ابو سفیان سے بات چیت تھی کہ 1 سال کے بعد اسی میدان میں جنگ ہوگی, تو نبی آ گئے. ادھر سے ابو سفیان 3000 کا لشکر اور 100 تقریباً گھوڑ سوار لے کر مکے سے نکلا جنگ کے لیے. مرز زہران ایک جگہ پر وہ رکا, مگر اندر سے اسے ہمت نہیں ہوئی. تو اس نے کہا اپنی قوم سے کہ دیکھو بھائی 65 سالی کا زمانہ ہے, نہ شادابی ہے نہ ہریالی ہے, نہ ہمارے جانوروں کو گھاس پھوس مل رہی ہے, نہ ہمیں ان سے دودھ مل رہا ہے. ایسے قحط کے زمانے میں جنگ کرنے کا کیا فائدہ, نقصان ہی نقصان ہوگا. اس لیے چلو واپس مکہ چلو. ڈر گیا تھا اندر سے. تو جب یہ واپس ہوئے تو پورے کا پورا مجمع ایک جنا بھی بولا نہیں کہ آدمی چپ, انہوں بھی نکل گئے. مطلب انہوں بھی انتظار میں تھے. پورے ڈر کو واپس ہو گئے, وہاں سے مکے کو واپس چلے گئے دشمنا. اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 دن ان کا انتظار کیا, مگر وہاں کے لوگوں سے صحابہ نے کاروبار کیا, تجارت کی اور خوب نفع کمایا. پھر واپس انتظار کر کے مدینہ سے یہ چلے گئے. تو یہ اور زیادہ ڈھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی. کیا کہتے مسلمان میدان کو آیا تھا مگر کافر ڈر کو بھاگا. تو یہ خیبر کے یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہا. اب انہیں جا کو مکے کو ابو سفیان کو بھڑکا رہا سو کیا کر کو. دیکھو بھائی جنگ بدر تمہیں کرے, انہوں تمہارے 70 بندیاں کو قید کر لیے, تم نہ مار ڈالے, انہوں جیت ڈالے, تمہارا مال غنیمت انہوں لے لیے. نمبر 2 جنگ احد میں بولنے کو تمہیں جیتے کر کو, باقی تم نہ کیا بھی ملا نہیں. تمہیں نہ ان کے ایک بندے کو مار سکے, نہ تمہیں ان کا ایک کپڑا مال غنیمت کے طور پر لا سکے. وہ تو آخری درجے میں کون کی ذرا وہاں جگہ کو سے ہٹ گئے تھے, کہ تمہیں جنگ احد میں ایک ہاتھ اوپر ہو گئے سو, باقی تم نہ کیا بھی جنگ کا فائدہ ہوا نہیں. تیسرے سال تمہیں مرز زہران تک جا کر واپس آگے. پوری دنیا کو معلوم قریش ڈر کو چلے گئے کرو. کچھ کرو یار, کچھ جنگ کچھ سوچو, ایسا بدلا لو کہ دنیا یاد رکھے. مسلمانوں کو جڑ سے نکال کر پھینکو. یہ باتیں ہو رہی تھی. تو ابو سفیان بولے کر کس نہ تمہیں بول رہے سو جنگ احد کو چپ نام کی جیت تھے, کیا بھی تو بھی یاد نہیں اس میں. تو مرز زہران سے تو واپس ہمیں ہو گئے. تو بہتر ہے اب ایک بڑی زبردست جنگ کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف, ایک دم ان کو ختم کر دوں گا. انہوں بھی جوش میں آ گئے, ابو سفیان بھی. پھر باتا میں ابو سفیان پوچھنے لگے اس یہودی سے, اچھا بھائی مجھے تمہیں یہ بتاؤ, تمہیں بھی اہل کتاب, مسلمانہ بھی اہل کتاب, تمہیں بھی ایک اللہ کو ماننے والے, انہوں بھی ایک اللہ کو ہمیں تو 360 کی پوجا کرنے والے ہیں. کعبے کے اندر تو 360 بت رکھے ہوئے ہیں بھائی, مگر تمہیں بھی انہوں تو ذرا چیزہ میں سیم ہی, پھر تمہیں ہمارا ساتھ کئی گزری. یہ تو بتاؤ کہ تمہیں حق پو ہی یا ہمیں حق پو ہی. اگر تمہیں حق پو رہے تو پھر ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں لڑتے ہیں, صرف لڑکوں فائدہ کیا ہے. نہیں, اگر ہمیں جو پوجا کرنی 360 کی اگر یہ صحیح ہے تو پھر ہمیں جنگ کر چھوڑتے نہیں. تو اس وقت اس یہودی نے جھوٹ سے کام لیا, اپنے مذہب کا بھی نہ رہا, اپنے مذہب کی بھی تائید نہیں کی. اس نے کہا تم جس دین پر ہو نعوذ باللہ وہ صحیح ہے. کیا بول ڈالیا, تمہیں جو پوجا کر رہی انہیں صحیح وہ, حالانکہ اہل کتاب, حالانکہ ایک اللہ کو ماننے والا, مگر وقت پڑھنے پر یہودیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کھلا جھوٹ بول رہا ہے. تو اچھا ایک بات یاد رکھو, کوئی بھی جماعت کوئی بھی تحریک اگر شروع کرنا ہے تو دین کو ساتھ میں جوڑ دو.
دین کو ساتھ میں جوڑ ڈالے تو وہ تحریک اٹھتی بھی، چلتی بھی، مارنے مرنے نوجوانہ بھی تیار ہو جاتے. اگر کسی تحریک یا جماعت کے ساتھ دین کو نہیں جوڑیں گے اس کے پیچھے کوئی زیادہ پختہ نہیں ہے. تو اس ہوئی ابن اخطب نے چالاکی کی اور ان کو دین کا مسئلہ بتا کر سامنے پیش کیا. یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں نا، جب بھی ان کو اپنا ووٹ لینا ہوتا ہے یا اپنا پوزیشن بنانی ہوتی ہے تو کیا کرتی ہیں نا، سب سے پہلے آپ کو بڑے مفتیاں کو مل کو تحفے تحائف دے کو ذرا ان کو ساتھ میں لے لے کو ایک دو ویڈیو بنا لیتی ہیں. کیا کرو بولے تو میسور کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بھائی تو ہوگا. اب پورا مجمع ہے مفتی صاحب ساتھ دے چلو بھی کیوں ہے، سب ناٹکاں پورے ایکٹنگاں. ان کو معلوم نہیں، مفتی صاحب کو چھپ کے جائی گئی ملنے، چاروں طرف سے فوٹواں ویڈیواں پکڑ لے کو، دھنا دھن پکڑ لے کو، سیا دھن ادھر سے فل شیئر کرتا ہوتی. کیا اب ادھر آپ عوام کے پاس کیا مفتی صاحب دعا کر لو بھیجے سے. اب یہ کام رکھا تھا ہمارا، دعائیں کر کر کو جتانے ان کو، ہمارے پر بیٹھ کو ظلم کرو آ کر. دنیا کے کام میں دین کو مکس کرنا یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے. تو اس ہوئی ابن اخطب نے ابو سفیان سے کہا یہ تو تمہارا دین کا مسئلہ ہے، تمہیں جو دین پہنچی نعوذ باللہ وہ صحیح ہے کہتا لیا. تو ابو سفیان کا سینہ چوڑا ہوگا، وہ کریکٹ کرنے سمجھ. تو پھر بھی اسے پرسنٹ ڈاؤٹ سیم نا ایک اللہ کو مانتی سو. اس نے بولا اچھا وہی سارا ایک کام کرو گی، میں تو تیار ہوں جنگ کے واسطے، میری طرف سے 4000 فوجی ہتھیار کے ساتھ ریڈی، مگر چلو سیدھا کعبۃ اللہ کو جائیں گے، ہمیں بھی تمہیں بھی اللہ کا گھر پکڑ کو دعا کریں گے. کس کی؟ نبی کو بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی. اللہ قریش کے 50 بندے اور اس کے 20 یہ جو گئے تھے بنو خیبر سے، یہودی جو گئے تھے بنو نذیر اور بنو وائل، یہ دو قبیلوں سے جو 20 بندے گئے تھے، ادھر سے 20 ادھر سے یا 40 یا 50 سے، یہ پورے ملک کو جا کو کعبۃ اللہ کو پکڑ کو اللہ سے دعا کر رہی سو. کیا دعا کر رہی کو؟ نبی کو بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے واسطے مدد کر کر کو. اللہ بھی کتنے بڑے حلیم ہیں، بردبار، حلم رکھنے والے، برداشت کرنے والے. اللہ پاک ان کو کیسے برداشت کرے گا اندازہ تو کرو. اللہ کے گھر میں 360 بت رکھو، اللہ کا گھر پکڑ کو، چادر پکڑ کو، اللہ سے مانگ رہی سو کیا مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. پھر بھی اللہ تعالیٰ بھی نہیں کرنا. ہر چیز کا ایک وقت ہے. 3 سال غزہ پر حملہ کر ڈلے یہودیاں، اسرائیلیاں، بنی اسرائیل، پوری دنیا کے اندر چاہے بابری مسجد توڑیں گے یا مسجد اقصی، پیچھے یہودی 600. چاہے ذیشان میں ظلم ہو جائے، چاہے کشمیر میں، پیچھے یہودی 600 تم نہ. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ساری دنیا کی تدبیر ایک طرف، اللہ کی تدبیر ایک طرف. میرے اور آپ کو اس چکر میں نہیں پڑنا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہی، کدھر کر رہی. نہیں، میرا بھی تمہارا کام کیا بولو، سجدہ کرو، اللہ کو راضی کرو. انہیں بیٹھے بیٹھے پورا کھیل کھلواؤ. کس کے دل کب کیسے پلٹنا، کسے کیسا اٹھانا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ہمیں کیا بھی سوچنا نہیں، زیادہ دور تک جانا نہیں، ہونا کیا کیا کرتی کریں گے. میرا بھی تمہارا ایک کام، اللہ کو راضی کرنا. باقی سارے کام اللہ پاک کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح یہ لوگ جا کر کعبۃ اللہ کو پکڑ کر اللہ سے مانگنے لگے کہ ہمیں طاقت دے تاکہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں. تو پوری میٹنگ ہوگی، پورا بات چیت پوری ہوگی. تو ابو سفیان بولے خالی 4000 سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ذرا اوروں کو بھی ساتھ میں لے لو، ذرا اوروں کو بھی ساتھ میں لے لو، تب جا کو کام ہوتا. کر میں ہوئی ابن اخطب بولا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور جو جو جنگ لڑنے والے قبیلے ہیں ان سے بات چیت کریں گے اور ایک بڑا لشکر تیار کریں گے جو ایک دم جا کر مدینے پر حملہ کریں.
تو یہاں تک بات رکھو، پھر انشاءاللہ چلیں، ٹھیک ہے نہیں؟ کل ہی یہ بات ہو جانا تھا، کل کسی کا انتقال ہوا تھا، جنازہ آ گیا، اس وجہ سے رک گیا۔ رمضان کی موت تو بہتر ہے، مگر اور بھی اچھی موت رمضان ہوتے ہی۔ اچھی موت کب؟ 2 وقت مرے تو بہت اچھا، نمبر 1 رمضان ہوتے ہی، نمبر 2 حج ہوتے ہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 موقع پر آدمی پورے گناہوں سے پاک ہو کر رہتا ہے۔ رمضان کی موت بھی سبحان اللہ بہترین موت، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اتنا جنازے میں زیادہ بندے ہونا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ ایک شاید سچا قصہ ہے لکھنؤ کا۔ لکھنؤ کے بازار میں ایک درزی، کپڑے سینے والا، غریب بندہ، چھوٹا موٹا دکان، کپڑے سیتا تھا، مگر جب بھی مسجد میں جنازہ آتا فوراً دکان بند کر کے جنازے میں چلے آتا، چاہے کسی کا بھی ہو۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی تو ہر جنازے میں چلا جاتا ہے دکان بند کر کے تیرا کاروبار پہ کوئی حرج نہیں ہوتا؟ تو اس غریب درزی نے، کپڑے سینے والے نے کہا دیکھو بھائی میں تو چھوٹا موٹا بندہ ہوں اور مجھے کوئی زیادہ لوگ جانتے نہیں، مگر میں نے علماء سے سنا ہے کہ جتنے زیادہ جنازے پڑھیں گے ہمارے جنازے میں اتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے۔ اب مجھے تو کوئی جاننے والا ہے نہیں، پہچاننے والا ہے نہیں، بس میں اس لیے نماز جنازہ کو جاتا ہوں، نمبر 1 مومن کا حق ادا ہو جاتا ہے، نمبر 2 تاکہ میرے بھی جنازے میں زیادہ لوگ آ جائیں، اس لیے جاتا ہوں۔ 1902 میں 92 میں، اب یہ کو 2026 125 سال پہلے کی بات ہے، 1902 میں لکھنؤ کے بہت بڑے عالم دین مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت ریڈیو، اخبار دونوں میں نیوز چلائی گئی کہ بھئی فلاں ٹائم حضرت مولانا عبدالحی صاحب کا جنازہ ہے، جتنے احباب ہو سکتا ہے شریک ہو جائیں۔ ریڈیو میں بھی بات چلائی گئی، اخبار میں بھی آیا، تو چاروں طرف سے مجمع امنڈ پڑا۔ وقت پر جنازہ ہو گیا مولانا عبدالحی صاحب کا، ایک بہت بڑا مجمع تھا، اور بھی ایک مجمع آتے آتے رہ گیا، آیا مگر نماز نہیں ملی، نماز ہو گئی تھی جنازے۔ جب جنازہ ہوا تو دوبارہ اعلان کیا گیا بھائی ایک اور جنازہ ہے، سب رکے رہیں، اس کی بھی نماز پڑھ لیں گے۔ تو جو رہ گئے تھے وہ بھی شامل ہو گئے نماز میں، اور وہ جنازہ اس درزی کا تھا۔ سچا واقعہ۔ تو میرے نوجوانوں سے میری درخواست ہے، رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی ہے، وقت کی قدر کرو، زندگی بہت قیمت چیز ہے، زندگی بہت قیمتی ہے۔ یہ جو روزہ آج گزر گیا واپس دوبارہ زندگی میں نہیں آئے گا، 2027 کا آ سکتا ہے، 2026 کا روزہ واپس نہیں آئے گا۔ وقت کی قدر کرو، 1 سال کی اگر قدر جاننا ہو تو اس سے پوچھو جو امتحان میں فیل ہو گیا۔ 1 مہینے کی اگر قدر جاننا ہے تو اس بندے سے پوچھو جسے ابھی تنخواہ نہیں ملی۔ 1 ہفتے کی اگر قدر جاننی ہو تو اس سے پوچھو جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ 1 گھنٹے کی اگر قیمت معلوم کرنا ہو تو اس سے پوچھو جو کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ 1 منٹ کی قدر اگر جاننی ہو تو اس سے پوچھو جو روزے سے ہے۔ 1 سیکنڈ کی قیمت اگر جاننا ہو تو اس سے پوچھو جو کسی حادثے سے بچ گیا۔ 1 سیکنڈ میں حضرت اڈگا میں بساگی ماردلی، 1 سیکنڈ میں حادثے سے بچ جاتے ہیں لوگ۔ تو زندگی بہت قیمتی ہے، اور ہماری زندگی کی شروعات اس اذان سے ہے جس کے بعد کوئی نماز نہیں، اور اس نماز پر ختم ہے جس کی کوئی اذان نہیں۔ مختصر زندگی ہے، بے لباس اس دنیا میں آئے تھے اقبال، ایک کفن کے لیے زندگی بھر کا سفر کر گئے۔
اللہ ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نوجوانوں سے بڑی ادب سے درخواست کرتا ہوں، کچھ نوجوان بچوں کو میں نے دیکھا دن دہاڑے سگریٹ پھونک رہے ہیں، دن دہاڑے۔ ایک ہے نافرمانی، دوسرا ہے اللہ کو چیلنج کرنا۔ ایک ہے گناہ آدمی چھپ کر لے، وہ بھی گناہ ہے، ایک ہے گناہ سب کے سامنے کرنا، سب کے سامنے گناہ کرنا، یہ اللہ کو چیلنج کرنے کی طرح ہے۔ کھڑ کو تمہیں سگریٹ پھونکتے رہتے ہو، کیا مطلب اس کا؟ اللہ تو روزے فرض کریا ہے، میں پھر بھی نہیں کروں گا کو دکھا رہی تمہیں اللہ کو۔ اللہ اکبر۔ چیلنج کرنا، للکارنا، دھمکی دینا، یہ صرف اللہ کی خاص صفت ہے۔ کسی انسان کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز کا وعدہ یا کسی چیز پر دھمکائے کسی کو۔ چیلنج تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، اللہ چیلنج کر رہے ہیں، تمہارا آدمی مر رہا تمہارے سامنے، اس کی جان بچا کو دکھاؤ پوری دنیا میں لکھو۔ چیلنج ہے، چیلنج تو اللہ کرتے ہیں۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل، قیامت کی صبح تک رات کھڑا ڈال دو، دن لا کو دکھاؤ تمہیں۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار، قیامت کی صبح تک دن کھڑا کر ڈالتا ہوں، پوری دنیا مل کو رات لا کو دکھاؤ۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اگر میں کسی پر اپنی رحمت اتارنا چاہوں پوری دنیا مل کو روک کو دکھاؤ۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی، اگر میں کسی کو سزا دینا چاہوں پوری دنیا مل کو بچا کو دکھاؤ۔ یہ چیلنج اللہ کرتی ہے۔ یہ ہمیں نہیں سوٹ کرتا کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں حالت روزہ میں ہیں لوگ، اور ہم لوگ کھڑے ہو کر باہر سگریٹ پیے ہیں۔ کیا عجیب نادانی ہے۔ یہ ادا نہ، یہ چیز نہ کرو، یہ اللہ کو سخت ناراض کرنے والی چیز ہے۔ ایک ہے بندہ گناہ چھپ کر لے، کچھ تو پردہ ہے بھائی۔ ایک ہے کھلم کھلا کھانا کھانا، کھلم کھلا پانی پینا، کھلم کھلا سگریٹ پینا، کھلم کھلا گٹ کے کھانا، یہ کیا بلا ہے؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا ایک سیکنڈ نہیں لگتا دنیا کو اللہ کو برباد کرنے میں۔ کیا حیثیت ہماری، کیا حیثیت ہماری۔ ایک پہلوان تھا نا پڑوسی ملک کا، بودا کچھ نام تھا اس کا، پہلوان، ہر لڑائی کے بعد، ہر لڑائی میں جیتتا تھا، کوئی اسے ہرانے والا نہیں تھا۔ ہر لڑائی کے بعد کہتا تھا ہے کوئی جو مجھے ہرانے والا۔ پورے مجمع پر سناٹا چھا جاتا تھا، مگر کوئی اس سے لڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لوگوں نے یہ وقت بھی دیکھا اس کا چیلنج کا، مگر یہ وقت بھی دیکھا آخری دنوں میں وہ تبلیغ میں لگ گیا ماشاءاللہ مسلمانوں کی محنت سے۔ تو پھر وہ مرکز ریونڈ آیا تو اس کی حالت ایسی تھی کہ نہ وہ اٹھ سکے نہ وہ بیٹھ سکے، ایسے ہی چیئر پر پڑا رہتا تھا۔ مکھی بھی اگر بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے دکھایا چیلنج کرنا کسی انسان کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ چیلنج نہ کرو، چیلنج نہ کرو، میں نہیں، صرف اللہ کہے گا انا ربکم، انا قل هو اللہ احد اللہ الصمد انا الذی لا الہ الا انا کہنے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ انا کہنے والا فرعون تباہ ہو گیا، انا ربکم الاعلی۔ انا کہنے والا قارون تباہ ہو گیا، انا کہنے والا نمرود تباہ ہو گیا۔ انا کہنے کا حق صرف اللہ کو ہے، میں یہ کہنے کا صرف اللہ کو حق ہے۔ اس لیے عاجزانہ درخواست ہے، ایک تو ہم روزہ نہ چھوڑیں، دوسرا اگر کسی بیماری کی وجہ سے یہ حل ہے تو کھلم کھلا نہیں کھانا، یہ بات یاد رکھیں۔ عورتوں کو بھی مسئلہ بتا دیں، اگر عورتوں کا بھی روزہ نہیں ہے تو ان کو بھی کھلم کھلا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے روزوں کی رمضان کی حفاظت فرمائے۔